محرم میں یہ 2 روزے رکھ لو، پورے سال بھر کے گناہ معاف۔ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یہ 2 روزے رکھ لو اور سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بہت ہی غلط فہمی اپنے ذہن میں پال رہے ہیں اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ جو عاشورہ کے روزہ یعنی محرم کے یہ 2 جو روزے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یہ 2 روزے کی فضیلت کو جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 روزے رکھ لیں، آپ کے سال بھر کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ بے شک بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے یہ 2 روزے رکھ لیے، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یہ 2 روزے رکھ لیے، تو اس کے یہ جو ہے گزشتہ سال بھر کے گناہوں کا جو ہے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور لوگ اس سے یہ مراد لے رہے ہیں اور اس گمراہی میں لوگ رہ رہے ہیں کہ یہ 2 روزے رکھ لینے کے بعد اب جو ہے نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ 2 ہی روزے کافی ہے، عاشورہ کے یہ 2 ہی روزے کافی ہے۔ پیارے، آپ جس غلط فہمی میں رہ رہے ہو، آپ جو ہے نا بالکل غلط راستے پر ہو، آپ گمراہی کے طرف جا رہے ہو۔ یہ اس حدیث سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گناہ کبائر یعنی بڑے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ حدیث پاک میں جو یہ حدیث پاک ہے کہ یہ 2 روزے رکھ لینے کے بعد گزشتہ جو ہے سال کے یعنی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے گناہ صغیرہ، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں، یعنی جو بڑے گناہ ہیں اس سے وہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں ہیں۔ تو پیارے، جو یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بالکل یہ غلط خیال ہے۔ نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، ایسا فرض ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز یعنی کہ یہ 2 روزے رکھ لینے کے بعد اب جو ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں، غلط خیال میں ہیں، وہ اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا و آخرت دونوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ پیارے، میں یہی کہوں گا کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ اگر معاف ہی ہوتا پھر قضا کیوں ہے؟ نماز قضا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ چھٹ جائے تو پھر دوبارہ قضا کیوں؟ ارے نماز اس طرح فرض ہے کہ آپ اگر جو ہے علالت میں ہو، اتنی علالت میں ہو کہ آپ جو ہے موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہو، تو اس وقت بھی جو ہے آپ کی نماز معاف نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ جو ہے لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھیں، اگر اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو لیٹے لیٹے نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھیں۔ نماز سفر میں نہ حضر میں کہیں بھی نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کہیں بھی معاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس خیال میں جی رہے ہیں کہ یہ 2 روزے رکھ لینے کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے اور وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ آنے والے جو 2 روزے ہیں، اس روزے سے آپ لوگ یہ مراد نہ لیں کہ یہ روزے رکھ لینے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ نماز فرض عین ہے، اور فرض عین کو آپ ادا کریں گے تبھی آپ کو اس کی فضیلت آپ کو جو ہے ملے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور جو ہے یہ آپ صرف 2 روزے رکھ کر کے یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہم جو ہے بری ہو گئے، تمام گناہوں سے بری ہو گئے، تمام گناہ ہمارے معاف ہو گیا، ہمارے گناہ جو ہے معاف کر دیے گئے۔ یہ غلط فہمی ہے پیارے۔ بے شک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان عالی شان ہے تو یہ بات بالکل جھوٹی نہیں ہے بلکہ سچ بات ہے، مگر اس سے مراد بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ ہے۔ اور نماز کو چھوڑنا یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ جو جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو پھر وہ بے نمازی اور جو ہے کافر میں یعنی کوئی فرق نہیں۔
اگر نمازی اور یعنی کافر اور مسلمان میں اگر فرق ہے تو صرف اور صرف نماز کا، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگر یہ بھی بے نمازی اور وہ بھی بے نمازی تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان میں اور کافر میں صرف نماز کا فرق ہے، نماز کا فرق ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیارے، آپ نماز پڑھیں، 5 وقت جو نماز آپ پر پنجگانہ نماز جو فرض ہے، اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے سجدے کی حالت میں میرے امام نے سر کو کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ نئی شریعت جو ہے بنایا تھا، اس نئی شریعت کو نافذ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں شراب پینا جائز تھا، نماز نہ پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج آپ لوگ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، یعنی یزیدی والا کام کر رہے ہیں۔ یزیدی والا کام، یزیدی والی شریعت کو آپ نہ مانیں، بلکہ امام حسین والی شریعت کو مانیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت یہ، ان کے نانا جان کی شریعت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو نماز فرض ہے وہ نماز کبھی معاف نہیں، وہ نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز پنجگانہ ضرور پڑھیں، اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ 2 روزے ہی جو ہے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اور جو ہے یہ 2 روزے ہی جو ہے تمام گناہوں کو جو ہے مٹانے کے لیے اور نماز کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ پیارے، آپ نماز پڑھیں، نماز فرض عین ہے، نماز پڑھیں، روزہ فرض عین ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ 2 روزے رکھ کر کے آپ سوچیں گے کہ رمضان کے روزے بھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فرض عین ہے۔ وہ جو ہے ایک روزہ کا کفارہ آپ کو معلوم ہے، جان بوجھ کر کے جو ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس کا کفارہ 60 روزہ ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 60 روزہ ہے جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتا ہے۔ تو سمجھ لے، آپ یہ 2 روزے کو ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رکھ کر کے باقی تمام عبادات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا اگر ہوتا تو پھر نماز 5 وقت کی نماز کی کیا ضرورت تھی؟ بس 2 ہی روزے جو ہے فرض کر دیتا، اور مہینہ بھر کے روزے کی فرض کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہم امت مسلمہ پر جو ہے امت محمدیہ پر فرض کیا ہے، تو یہ فرض عین ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے، الیاذ باللہ۔ بس آنے والی رات، یعنی آج کی رات چھوڑ کر کے کل والی جو رات ہے، شب عاشورہ ہے، اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور عاشورہ کا روزہ رکھیں، بالکل روزہ رکھیں۔ یہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو اس کے بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا، حدیث پاک میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کے 2 روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ صغائر کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ روزے بے شک رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روزے نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، اس رات کو روزے بھی رکھیں، مگر آپ جو ہے شب عاشورہ کی نماز سے مراد یہ نہ لے لیں کہ صرف ایک رات نماز پڑھ لیں تو سال بھر کی نماز جو ہے معاف ہے، یعنی نماز معاف ہو گیا۔ نماز معاف نہیں ہے، سال بھر کی نماز آپ کا جو پنجگانہ نماز ہے وہ معاف نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، بہرحال نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اس لیے آنے والی رات کو آپ نماز بھی پڑھیں، اور آنے والے دن کو جو ہے جمعرات و جمعہ یا جمعہ سنیچر، یہ 2 روزے آپ رکھیں ضرور۔ یہ 2 روزے کی فضیلت میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر اگلا ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دبا کر کے شیئر کر دیں ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس غلط فہمی پر ہیں، اس لیے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے ان تک جائے گی، اور وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس غلط فہمی کے شکار نہیں ہوں گے، وہ لوگ بھی اس گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے یہ ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔